بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پوری دنیا پر عیاں ہے کہ پاکستانی فوج کا جذبہ شاہین کی پرواز سے بھی زیادہ بلند ہے۔ ایسے میں ہر پاکستانی کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ مظلوم کشمیریوں کو بھارت کے ظلم و ستم سے نجات دلانے کے لیے پاکستان اپنی فوج کو کیوں نہیں استعمال کر رہا؟ اس کی 3 ایسی پختہ وجوہات ہیں کہ پاکستان شاید مستقبل میں بھی ایسا نہ کر پائے۔ ایسے حالات میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں صرف ایک ہی حل پاکستان کے پاس بچتا ہے۔ وہ 3 وجوہات کیا ہیں اور کشمیر کی آزادی کا واحد راستہ کیا ہے، اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے؟ میں ہوں فیصل ریاض اور اردو تحقیق کی گرینڈ سیریز سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سبق بہ سبق کے فیز 1 کی چوتھی قسط میں آج میں آپ کو یہی سب کچھ بتاؤں گا۔ پہلی وجہ، غیر مناسب فوجی تناسب۔ پاکستان کا کشمیر پر حملہ آور ہو کر اس کو آزاد نہ کروانے کی پہلی وجہ یہ ہے کہ بین الاقوامی طور پر مسلمہ اصول کے مطابق کسی ملک کو دوسرے ملک پر حملہ آور ہونے کے لیے اس ملک کی فوج سے 3 گنا زیادہ فوج کی ضرورت ہوتی ہے۔ جنگ بدر میں بھی 313 بدری صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے مقابلے میں 1000 کفار آئے تھے، یعنی وہاں پر بھی کفار نے 1/3 کا تناسب پورا کیا تھا۔ اگرچہ آسمانی قانون یہ ہے کہ جب اللہ جل جلالہ کی مرضی ہوتی ہے تو ایک مختصر لشکر کو بڑے لشکر پر فتح عطا کر دیتے ہیں، لیکن دنیا کے کاموں کو اللہ تعالیٰ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہے۔ چونکہ بھارت رقبے کے لحاظ سے پاکستان سے 4 گنا بڑا ہے، اس لیے بھارت کی فوج بھی پاکستان سے 4 گنا زیادہ ہے۔ پاکستان اگر اپنا سارا بجٹ بھی فوج پر لگا دے تب بھی اتنی فوج تیار نہیں کر سکتا جتنی فوج بھارت کے پاس ہے۔ 1/3 کا تناسب تو دور کی بات ہے، پاکستان 1/1 کا تناسب بھی پورا نہیں کر سکتا۔ پاکستان کی فوج صرف دفاعی نقطہ نظر سے ترتیب دی گئی ہے۔ پاکستان انٹرنیشنل بارڈر سے اپنی فوج ہٹا کر بھی کشمیر پر حملہ کرنے کے لیے نہیں بھیج سکتا۔ ایسے میں اس بارڈر سے پاکستان پر حملہ کرنے کا کھلا موقع میسر ہوگا۔ دوسری وجہ، غیر محدود جنگ۔ کارگل جنگ اور 1965 کی جنگ کی ابتدا میں ہونے والے گرینڈ سلیم آپریشن سے یہ بالکل واضح ہوتا ہے کہ اگر پاکستان انڈیا پر حملہ کر بھی لیتا ہے اور کشمیر پر قبضہ کر بھی لیتا ہے تو یہ قبضہ مستحکم نہیں ہوگا۔ بھارت جواب میں پاکستان پر حملہ بھی کر سکتا ہے اور نیوکلیئر جنگ بھی چھڑ سکتی ہے، کیونکہ انڈیا ایک ایسا دشمن ہے جس سے تمام منطق کے باوجود بھی کسی حماقت کی توقع کی جا سکتی ہے۔ بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ 1965 میں ایوب خان کے سامنے کشمیر کی آزادی کی یہی تجویز وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو نے رکھی تھی کہ کشمیر کو فوجی کارروائی کے ذریعے آزاد کروایا جائے، اور یہ یقین دہانی کروائی تھی کہ انڈیا جواب میں کسی بھی صورت پاکستان پر حملہ نہیں کرے گا، کیونکہ ایسا کرنے پر مسئلہ کشمیر بین الاقوامی مسئلہ بن جائے گا اور انڈیا کسی بھی صورت ایسا نہیں کرنا چاہے گا۔ انڈیا اس کو لوکل مسئلہ بنا کر رکھنا چاہتا ہے۔ چنانچہ پاک آرمی نے کشمیر میں آپریشن گرینڈ سلیم کا آغاز کر لیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کی تسلی اور منطق کے برخلاف اوپن بارڈر کے ذریعے پاکستان پر حملہ کر لیا گیا۔ اس آپریشن کی تمام تر تفصیلات میں اردو تحقیق کی ایک نئی آنے والی سیریز میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا۔ تیسری وجہ، عالمی برادری کا جھکاؤ۔ اگر پاکستان کشمیر پر حملہ کرتا ہے تو کیا عالمی طاقتیں ہمارا ساتھ دیں گی؟ تو اس کا جواب واضح ہے کہ نہیں، کیونکہ دیگر ممالک کے مفادات انڈیا کے ساتھ وابستہ ہیں۔ فرانس نے انڈیا کے ساتھ رافیل طیاروں کی فروختگی کا معاہدہ کر رکھا ہے۔ وہ بھارت کی مخالفت کر کے اس کو کبھی بھی منسوخ کروانے کی حماقت نہیں کرے گا۔ روس چاہتا ہے کہ انڈیا ازسر نو اس کے دائرہ اثر میں آ جائے تاکہ وہ اس پر اسلحہ، ٹینک، طیارے بھیج سکے۔ وہ بھی بھارت کی مخالفت نہیں کرے گا۔ انڈیا 1.5 ارب انسانوں کا ملک ہے، اس لیے امریکہ کے پاس اپنی مصنوعات بیچنے کی یہ بہترین منڈی ہے۔ وہ چین کا اثر روکنے کے لیے بھی بھارت کو ایک ٹول کے طور پر استعمال کرتا رہا ہے۔ انڈیا کو آگے رکھ کر وہ اپنے مقاصد حل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ بھی انڈیا کا ساتھ دے گا۔ الغرض پاکستان کسی بھی صورت کشمیر کو فوجی کارروائی کے ذریعے آزاد نہیں کر سکتا۔
اردو تحقیق دیکھنے والے معزز ناظرین، جس طرح آج پاکستان کو یہ مسئلہ درپیش ہے کہ اس کا ایک حصہ بالکل آزادی کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے لیکن اس کی شاہراہ کفار کے قبضہ میں ہے، بالکل اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مدینہ منورہ میں اسلامی ریاست قائم تھی لیکن مسلمانوں کی شاہراہ مکہ مکرمہ کفار کے قبضے میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی قابل ذکر خون خرابہ کے مکہ مکرمہ کو کفار کے چنگل سے آزادی دلوائی۔ یقیناً ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تحقیق کی ضرورت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کیا طریقہ کار اختیار فرمایا اور آج کے دور میں اس طریقہ کار کو کس طرح اپنایا جا سکتا ہے۔ یہ سب آپ کو ہم اردو تحقیق کی اسی گرینڈ سیریز سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سبق بہ سبق میں تفصیل کے ساتھ بتائیں گے۔ انتہائی مختصر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے یہودی قبائل کے ساتھ معاہدہ فرما کر ان کو اپنا معاون بنایا اور پھر مسلمانوں کا ایک بہت بڑا لشکر ترتیب دیا۔ وہ لشکر رات کے وقت مکہ مکرمہ پہنچا اور چاروں طرف سے مکہ مکرمہ کا محاصرہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو حکم دیا کہ سب اپنے اپنے خیموں کے پاس آگ جلاؤ۔ کفار مکہ نے دیکھا کہ اتنی زیادہ آگ کیوں جل رہی ہے تو معلوم ہوا کہ بہت بڑے لشکر نے چاروں طرف سے ان کو گھیر لیا ہے جس کے مقابلے کی سکت ان میں نہیں، تو اس طرح بغیر کسی قابل ذکر مزاحمت کے مکہ مکرمہ کی فتح حاصل ہو گئی۔ ایسے حالات میں پاکستان کے پاس واحد راستہ یہ ہے کہ اقوام متحدہ کے چارٹر میں یہ شامل ہے کہ اگر کسی قوم پر ظلم و ستم ہو رہا ہو اور وہ مسلح جدوجہد شروع کر دے تو اس کی اجازت ہے، اور اسی طرح ان کو کسی بیرونی ملک سے مدد لینے کی بھی اجازت ہے۔ موجودہ وقت میں بین الاقوامی ممالک کے سربراہان تو بے حس ہیں لیکن ان کے عوام عموماً مظلوم کا ساتھ دیتی ہیں۔ جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے یہود کو اپنا معاون بنایا، اسی طرح اگر ہم ان ممالک کے عوام پر یہ ثابت کر دیں کہ بھارت کشمیر میں کیا کیا مظالم کر رہا ہے اور اس کی کتنی انسانیت سوز حرکتیں ہیں، تو ان ممالک کے عوام اپنی حکومتوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے اور مجبوراً وہ ممالک مسئلہ کشمیر میں پاکستان کا بازو بنتے چلے جائیں گے۔ اسی طرح تمام اسلامی ممالک کو بھی اس مسئلے کے حل کے لیے ایک پلیٹ فارم پر لانا ہوگا۔ یوں یہ ایک بہت بڑے لشکر کی شکل اختیار کر لے گا جس کے دباؤ سے بھارت کشمیر میں رائے شماری کے لیے رضامند ہو جائے گا کہ کشمیری پاکستان کے ساتھ الحاق چاہتے ہیں یا انڈیا کے ساتھ یا آزاد ریاست کے طور پر رہنا چاہتے ہیں۔ اگر پاکستان یہ نیا نیریٹو دنیا کو سیل آؤٹ کرنے میں کامیاب ہو گیا تو 2-4 سال میں پوری دنیا ہماری سپورٹ کرنے لگے گی۔ اردو تحقیق کی گرینڈ سیریز سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیز 1 کی چوتھی قسط آپ نے دیکھ لی ہے۔ یہ قسط بھی تیسری قسط کی طرح یوم یکجہتی کشمیر کی وجہ سے ہنگامی طور پر ترتیب دی گئی ہے، ورنہ ہمارا ارادہ امریکی تاریخ دان مائیکل ہارٹ کی 28 سالہ تحقیق کا نچوڑ آپ کے سامنے رکھنا تھا کہ اس نے متاثر کن شخصیات نے پہلے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کن 5 وجوہات کی بنا پر درجہ دیا۔ انشاءاللہ فیز 1 کی 5ویں قسط ہر صورت میں اسی موضوع پر ہوگی اور پھر فیز 2 یعنی باقاعدہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سبق بہ سبق کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اس چینل اردو تحقیق کو لازماً لائک اور سبسکرائب بھی کریں اور کمنٹ میں یہ لکھیے کہ آپ کے خیال میں کشمیر کی آزادی کا اور کون سا راستہ ممکن ہے۔